بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم جو ایک صحابی تھے اس کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ حاضر خدمت ہوئی اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسری کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصد تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا، ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر نہ کر لے، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، تکالیفیں پہنچاتے اور اس کو شہید کرتے۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر باز ہوں، اتنے میں اگر میرے پاس ایک بھی تیر باقی رہا تو تم لوگ میرے پاس نہ آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے بعد تم سے جو ہو سکے وہ میرے ساتھ کر لینا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہے، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت پاک نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت قباء میں تشریف فرماتے، صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔